دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جنگی محاذ پر بھی یہ اب جدید دور اور ٹیکنالوجی کا دور 5th جنریشن وارفیئر کی صورت سے سامنے آیا ہے۔ یہ ہائبرڈ وار کہلاتی ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹی وی، اخبار اور عالمی مالیاتی اداروں کے مرکب کو استعمال کر کے دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا دشمن ہے۔ یہ پورے دنیا میں کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے سن 2016 کے الیکشن کے اعتبار سے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تھے، امریکہ میں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی مرکزی میڈیا کی یہ رائے رہی ہے کہ یہ دراصل روس کی انٹیلیجنس نے ٹرمپ کو جتوایا ہے۔ روس کی انٹیلیجنس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، ٹرمپ کے لیے راہ ہموار کی۔ گویا کہ یہ پوری دنیا میں مانا ہوا جنگی ہتھیار ہے، جس کو کہ 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر کہا جاتا ہے۔ پاکستان بھی اس کا نشانہ ہے اور پاکستان پہ دشمن حملہ آور ہے۔ اس کے ذریعے اس کا بنیادی نشانہ یہ ہے کہ پاکستانی افواج کو، جو پاکستان کی قومی سلامتی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے پاکستان کے عوام والہانہ محبت کرتے ہیں، جو پاکستان میں قوتوں کے لیے سینٹر آف گریوٹی ہے، اس کے امیج کو خراب کیا جائے۔ اس کے ذریعے پھر ملک کی معیشت کو کمزور کیا جائے، ملی اتحاد کو پارا پارا کیا جائے، ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، جنگ لڑے بغیر جنگ جیتنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بھارت ایک منصوبے پہ کام کر رہا ہے، باقاعدہ کام کر رہا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اس کا اعلان کر چکا ہے، اعلان جنگ ہو چکا ہے، اور استعمال ہو رہا ہے یوٹیوب، استعمال ہو رہا ہے واٹس ایپ، استعمال ہو رہا ہے ٹویٹر، استعمال ہو رہا ہے فیس بک، اور پھر اس کے ذریعے اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان کے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشانہ فوج کو بنایا جا رہا ہے۔ مگر یہ جدید ہتھیاروں کا، یہ جدید جنگ کا طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے پوری دنیا میں جنگ اس طرح سے لڑی جاتی ہے۔ اب یہی جنگ کا طریقہ ہے، اور ہم پاکستانیوں کو یا عام شخص کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ لیکن یہ ایک مسلمہ طریقہ کار ہے۔ دنیا کی مانی جانی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہربرٹ لن اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صنعت ہے، آپ نے سنا پروفیسر لن کو کہتے ہیں کیوس پروڈکشن ہوتی ہے، ڈسیپٹیو کانٹینٹ ہوتا ہے، حقیقت کی خبروں کو جھوٹ کے کانٹینٹس کے ساتھ ملا کے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جاتا ہے اور افراتفری کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ ملک کے ریاستی اداروں پر عوام کے اعتماد کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی تو ہے ہائبرڈ وارفیئر، یہی تو ہے 5th جنریشن وارفیئر، جس کی جانب قوم کی توجہ مبذول کرائی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع کے موقع پر۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کی توجہ ایک اور چیلنج کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور یہ چیلنج 5th جنریشن یا ہائبرڈ وار کی صورت میں ہم پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کا مقصد ملک اور افواج پاکستان کو بدنام کر کے انتشار پھیلانا ہے۔ ہم اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہیں، اس جنگ کو جیتنے میں بھی انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ پاکستانی قوم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کوئی دشمن ہماری اس محبت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اسی طرح پاکستانی قوم کی پاکستان افواج سے محبت لازوال ہے، ان کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ اور جب اس قسم کا آپریشن ہوتا ہے، جیسا حملہ ہوتا ہے، تو اس کا ہدف، سب سے بڑا ہدف اس ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ گویا کہ جب یہ حملہ پاکستان پہ ہوا ہے، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے معاشی اہداف کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر ممکن طریقے سے، ہر راستے سے، ہر طریقے سے، جس میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ اعلانیہ جنگ ہے، یہ سی پیک کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جو سرد جنگ گرم جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے، اس کے خلاف اعلانیہ جنگ ہے۔ سی پیک کو ہر لحاظ سے تہس نہس کرنا ہے، بھارت کہہ چکا ہے، امریکہ کہہ چکا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی سی پیک کے حوالے سے کسی کو پسند نہیں آ رہی، اور بھارت کی رو کا یہ عہد ہے، یہ اہداف نمبر 1 ہے کہ سی پیک کو تہس نہس کیا جائے، پاکستان اور چین کے حوالے سے اس پورے معاملے کو پراگندہ کیا جائے، اور یہ عالمی ماہرین جو حکمت کے اور اسٹریٹجی کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں
روس کے ایک بہت ہی عالمی شہرت کے ماہر سے آپ سنیے کہ سی پیک کے حوالے سے بھارت کی را کا، اس کی سربراہ یعنی کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجت ڈوول کا ایجنڈا کیا ہے۔ اعلانیہ جنگ ہے سی پیک کے خلاف، چین کے خلاف، مگر اس کا سب سے بڑا مرکز محور یہ ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ خیال یہی ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد امریکہ کا ہدف اول چین ہوگا، اور اس حوالے سے اس کے اتحادی اور امریکہ مل کے ایک نئی حکمت عملی پہ کام کریں گے۔ اور پھر اس حوالے سے اعلان ہو چکا ہے کہ سی پیک کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، پاکستان پر بھی اس میں شدید دباؤ ہے اور امریکہ اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ امریکہ ہر سطح پر پاکستان سے کہتا ہے کہ سی پیک ایک گھاٹے کا سودا ہے، چاہے وہ ہائیسٹ لیول ہو یا امریکہ کی سابق نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو ایلس ویلز، انہوں نے باقاعدہ پاکستانیوں سے کہا کہ سی پیک سے الگ ہو جائیں، سی پیک آپ کے لیے بہت ہی نقصان کا سودا ہے۔ ہائیبرڈ وار کا ہی حصہ ہے، جس کے ذریعے بھارت ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کہ کسی طرح پاکستان میں نوجوانوں کو اکسا کر پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کیا جا سکے، اور اس کے لیے باقاعدہ کروڑوں ڈالر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی طور پہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، یورپ کو استعمال کیا جاتا ہے، امریکہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پورا معاملہ کہیں سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے نوجوانوں کو اکسایا جائے مختلف زبان کی بنیاد پہ، نظریے کی بنیاد پر، اور انہیں پاکستان کے خلاف ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ یہ ہائیبرڈ واری ہوتی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا، نہ جانے کس کس کا گلا بیٹھ رہا ہے۔ بھارت کی کیفیت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ملک اس وقت تباہی سے کا دوچار ہے، کرونا کے حوالے سے عالمی ریکارڈ ہر روز بنتا ہے، معیشت تباہ برباد ہو رہی ہے، اور بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی کانٹریکشن ہوئی ہے، 24% جی ڈی پی کی جو کانٹریکشن ہوئی ہے، گویا کہ گلا ہمارا بیٹھنے چلے تھے، اپنا گلا اور اپنی جان جو ہے اس کے لالے پڑ چکے ہیں۔ مگر بہرحال ہائیبرڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹریٹجک امور کے، ڈیفینس افیئرز کے بہت ہی نامور ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری، ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا وارفیئر ہوتا ہے، جیسے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے، اٹ از مینٹ ٹو بی سیکریٹ، کہ یہ پتہ نہ ہو کہ بالکل کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مگر ہمارے ایسا لگتا ہے کہ گیم یہ کھل گیا ہے جس انداز سے ٹویٹر اور یہ تمام سوشل میڈیا استعمال ہوا ہے، اور پھر یہ کھل کے چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ اب چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کس طریقے سے پاکستان پر حملہ آور ہے اس وقت بھارت اور اس کے دوسرے جو اتحادی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے کلپس دکھائے ہیں اور جو تقریر یا جو کمنٹس دکھائے وہ تو بات بالکل واضح ہیں، اور بالکل بات بھی ایسی ہے کہ بھارت اس قسم کی جنگ میں پاکستان کے خلاف پہلے سے ہی برسر پیکار ہے۔ ہم اصل میں سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس پہ اور زیادہ بحث کی ضرورت ہے کہ جنگ اب اپنی نوعیت بدل چکی ہے۔ جنگ افواج کی ہوا کرتی تھی، اب صرف افواج کی نہیں رہ گئی۔ اب جنگ جو ہے وہ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ معیشت کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، معاشرے کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں اس قسم کا، دیکھیے مسئلہ کیا ہوا کرتا تھا پہلے، مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ٹارگٹ سیٹس تو یہی تھے سب کے سب، لیکن ان تک پہنچ بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ جہاز جاتے تھے، کبھی ٹینک جاتے تھے، وہ پہنچتے تو پھر ان لوگوں پہ جا کے حملہ کر سکتے تھے۔ انفارمیشن نے کیا کر دیا، انفارمیشن اور 24/7 کنیکٹیوٹی نے کیا کر دیا، آج گھر میں بیٹھے کسی بھی شخص کی آپ تک پہنچ ہے۔ آپ اپنے اگر ذہن میں بالکل کلیئر نہیں ہے یا شفافیت کے ساتھ یا دھیان کے ساتھ اس قسم کے انٹریکشن میں نہیں پڑھتے تو آپ بڑی آسانی سے کسی کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا، انفارمیشن وارفیئر، میڈیا، ریچ، یہ تینوں چیزیں آپ کی پہنچ میں آ گئی۔ جہاں ریچ آپ کی پہنچ میں آ گئی آپ کا، تو اب آپ کو جہاز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گھر بیٹھے اب آپ فیک نیوز کے ساتھ یا مسکنسیپشن کے ساتھ یا ایسی خبروں کے ساتھ جو کہ آپ کی، جیسا فالٹ لائن کا ذکر کیا جا رہا تھا، ان کو اشتہار دینے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے اس قسم کی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، اس طرح سے باتیں کی جا سکتی ہیں، اور ان سیگمنٹس آف دا پاپولیشن کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے جو کہ آلریڈی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کے لبادے میں ہے، چاہے مذہب کے لبادے میں ہے، چاہے معاشرتی یا طبقاتی جو تفریق ہے اس کے لبادے میں ہے۔ آپ کو ان تمام چیزوں کے اندر مگر بنیادی ٹارگٹ مارشل صاحب، بنیادی ٹارگٹ فوج رہتا ہے نا، سب سے بڑا ٹارگٹ، خاص طور پر پاکستان میں تو بنیادی ٹارگٹ یہ ہے کہ ملٹری سروسز کو
کے خلاف لوگوں میں بے چینی پیدا کی جائے؟ دیکھیے آپ ہمارے ہاں کیونکہ فالٹ لائن کے طور پہ یہ بدقسمتی سے یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ایمرج ہونا شروع ہو گیا. ہمارے لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کی افواج کے بارے میں، اور اندر بھی چند ایسے لوگ ہیں، ایسے اعلی کار بن جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، وہ کبھی جمہوریت کے پیچھے، کبھی کسی لبرل سوچ کے پیچھے، کبھی کس چیز کے پیچھے وہ پاکستان کی افواج کو نشانہ بناتے ہیں اور بناتے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. وہ لوگ جو کہ آپ کی فوج سے محبت کرتے ہیں ان کے دماغوں میں، ہمارے ہاں جو میڈیا کا جس قسم کا ایکسپینشن ہوا ہے، اس نے ریچ بڑھا دی ہے عام آدمی تک. اس ریچ کو لوگ مختلف قسم کے، جیسا جرنلسٹ کا نام لیا گیا، لکھنے والوں کا نام لیا گیا، ہم سب کے سب اس کا اعلی کار بن سکتے ہیں اگر ہم دھیان نہیں کریں گے. ایک اور چیز یاد رکھیے، 2014 کی آپ نے بہت اچھی مثال اپنے ابتدائیے میں دی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب یہ ملی، اپنی جیت ملی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں، تو کہا گیا کہ روس اس کے پیچھے ہے. کئی مرتبہ آپ کسی کو ایسی جگہ پہ پہنچانے میں مدد کرتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنی پالیسیز کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی نااہلی کے ساتھ. ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے آج کی دنیا میں، اور یہ سب کی سب چیزیں چونکہ اکٹھی ہو رہی ہیں، ایک ساتھ ہو رہی ہیں، اس لیے ان کو ہائبرڈ ایئر مارشل صاحب، اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، کیونکہ اس جو جنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار جو ہے وہ اب سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے اس کی ایفیکیسی دشمن کے لیے یہ بہت ہے کیونکہ یہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب سے زیادہ پاپولر جوانوں کے پاس ہے. پاکستان کی 60% آبادی نوجوان ہے، اور یہ اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو یا اپنے نوجوانوں کو اس کے لیے ہوشیار، خبردار کرنا کتنا انتہائی ضروری ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو سرویلنس کے جو طریقے ہیں، وہ ہمارے جو ٹیکنیکل طریقے ہیں، ٹیکنالوجیکلی بیسڈ ہیں، ان کو بہت مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ٹویٹر کا اکاؤنٹ، کون سا فیس بک کا اکاؤنٹ کس طرح کی کھیل کھیل رہا ہے، تاکہ ہم اس میں انٹرفیئر اور انٹروین کر سکیں اور اس کو روک سکیں اس طرح کے پیغامات دینے کے لیے، چاہے وہ ہمارے فرقہ وارانہ چیزیں ہوں، اس قسم کی چیزیں ہوں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. اس کے اوپر فوراً نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں میں ایسی بات آئی، یوٹیوب کے اوپر بات آئی، باقی چیزوں پہ لوگوں نے اس کے خلاف بات کرنی شروع کر دی کہ ہمارے اوپر ٹویٹر کے اوپر یا کسی بھی چیز پہ کسی قسم کی قدغن نہیں، لیکن اس کا جو کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ کس طریقے سے استعمال ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی مانیٹرنگ کا نظام، کوئی نہ کوئی سرویلنس کا نظام، کوئی نہ کوئی انٹروین کرنے کا نظام آپ کا سب سے پہلے. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. قبر سے